اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ڈاکٹر ٹپس کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ سب کو ڈاکٹر ٹپس کا سلام قبول ہو۔ تمام بیمار جہاں سے بھی اپنا علاج کروا رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ایلن کی نوٹس کے حوالے سے ہے، اور ایلن کی نوٹس ایک ویل نون بک ہے اور بیسک بک ہے جو ہومیوپیتھک میڈیسنز کے حوالے سے ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں نے بہت فوائد حاصل کیے ہیں۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ بھی یہ جو ایلن کی نوٹس ہے اس کو ون بائی ون میں ایلیبوریٹ کروں، اس کی ون بائی ون میڈیسن۔ آج جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے ایبراٹینم۔ میں آپ کے سامنے ذرا سب سے پہلے یہ ایبراٹینم کے جو ایلن کی نوٹس نے جو لکھا وہ پڑھوں گا، اور پھر اس کو ایلیبوریٹ کروں گا، اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا۔ الٹرنیٹ کانسٹیپیشن اینڈ ڈائریا، یعنی کہ ڈائریا اور کانسٹیپیشن جو ہے یہ عدل بدل کے آتے ہیں۔ جب بندے کو لوز موشن ہوتے ہیں تو اس کی کانسٹیپیشن کو آرام ہوتا ہے، اور جب کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کو لوز موشن نہیں ہوتے۔ لائنٹیریا، یعنی کہ جو اس کی غذا ہے وہ غیر ہضم شدہ غذا کا پخانہ ہوتا ہے، یعنی پخانے میں غذا کے اجزاء جو ہیں جو اس نے کھایا ہوتا ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ اس کی علامات ہیں انٹسٹائنز کے حوالے سے۔ مرازمس آف چلڈرن، بچوں کا سوکھا پن، اسپیشلی یہ بچوں کے سوکھے پن کی بہت بڑی اور اچھی میڈیسن ہے۔ ود مارکڈ ایماسیشن، اس میں شدید کمزوری پائی جاتی ہے، یعنی کہ کمزوری اور نکاہت جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ اسپیشلی آف لیگز، اب یہ جو مرازمس ہے، یہ جو کمزوری ہے، یہ جو سوکھا پن ہے، یہ ٹانگوں میں اس کی خصوصیت ہے۔ ایبراٹینم کے پیشنٹ کو اکثر ہم نے بکس میں دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹانگوں کا سوکھا پن ہوتا ہے لیکن پیٹ جو ہے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ ٹانگیں اور بازو کمزور ہوتے ہیں لیکن پیٹ جو ہے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اسپیشلی آف لیگز، دا اسکن از فلیبی، جو اسکن ہے، جو جلد ہے وہ پلپلی ہوگی، نرم ہوگی، اور بعض اوقات پہ گندی اور پلپلی کہا جاتا ہے۔ فلیبی کا جو ایکچولی پورا ورڈ کا مطلب بنتا ہے گندی اور پلپلی، ٹھیک ہے۔ اینڈ ہینگز فولڈز، اینڈ ہینگز لوزز اینڈ فولڈز، یعنی کہ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آف نیک، نیک یعنی کہ جو گردن کی جو مسل ہے، گردن کی جو اسکن ہے وہ فولڈ ہوئی ہوگی، یعنی کہ اس میں جھریاں پڑی ہوں گی، وہ نرم ہوگی، فلیبی ہوگی، اور اس میں جھریاں پڑی ہوئی ہوں گی۔ ان مرازمس، کمزوری، اس سوکھے پن میں ہیڈ ویک، ہیڈ ویک میں ہم یہ کہیں گے کہ گردن کمزور ہے۔ کین ناٹ ہولڈ اٹ اپ، یعنی کہ سر کو سیدھا نہیں رکھ سکتا، سر گر جاتا ہے، سر یوں اس طرح گر جاتا ہے۔ مرازمس آف لوور ایکسٹریمٹیز اونلی، یہ نچلے دھڑ کے جو سوکھا پن ہے اس کی ایک بڑی اہم دوا ہے۔ ریوینس ہنگر، شدید بھوک، لوزنگ فلیش وائل ایٹنگ ویل، اچھا کھاتا ہے لیکن اس کی جو گوشت ہے، اس کا جسم جو ہے وہ سوکھتا جا رہا ہے، لیکن حالانکہ وہ اچھا کھاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یار میں کھاتا پیتا ٹھیک ہوں لیکن لگتا ہی نہیں ہے، جسم کمزور، لیکن اس میں یہ کہ جسم کمزور ہوتا جاتا ہے۔ پینفل کانٹریکشن آف لمبس فرام کریمپس اور فالوئنگ کولک، جو جسم میں اینٹھن ہوتی ہے۔ اب اسپیشلی یہ لوور لمبس کی میڈیسن ہے تو ہم لوور لمبس کا لیں گے، کہ ٹانگوں میں ایک عجیب قسم کی اینٹھن اور کھچاؤ ہوتا ہے، جس کی بیسک وجہ جو ہے پین، وہ کولک پین کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے یہ جو کولک پین کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ جو کڑل پڑ جاتے ہیں کریمپس کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پٹھے پہ پٹھا چڑھ جاتا ہے، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں پٹھے پہ پٹھا چڑھ گیا، تو یہ جو ہے یہ کریمپس یعنی کڑل کی وجہ سے یہ اس کے جو ہے نا لوور لمبس جو ہیں اس کے اندر اینٹھن پائی جاتی ہے، ایک درد پایا جاتا ہے، پینفل کانٹریکشن ہے۔ تو پینفل کانٹریکشن مین کہ درد والی اینٹھن ہوتی ہے۔ ریومیٹزم آف دی ایکسیسو پین بیفور سویلنگ، اب اس میں جو اور سالوے کومینس فرام سڈنلی چیک ڈائریا اینڈ ادر سیکریشنز الٹرنیٹ ود ہیمورائڈس ود ڈیسنٹری۔ اچھا، اب اس میں 2-3 جو علامات ہیں وہ انہوں نے ایک ہی جملے میں کمپلیٹ کی ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ رومیٹزم جو ہوتا ہے، جوڑوں کا درد جو ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سوزش سے پہلے بڑی شدید درد ہوتی ہے، سوجن سے پہلے بڑی شدید درد ہوتی ہے،
اور اس کی بیسک وجہ جو ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ڈائریا کا پرابلم ہوتا ہے، ڈائریا ختم ہوتا ہے تو ان کو جوڑوں کا درد ہے، کوئی ایسی میڈیسن یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائریا ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی موشن ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ان کو یکدم جو ہے وہ جوڑوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے الٹرنیٹ ہیمورائڈز وذ ڈائسنٹری، ڈائسنٹری کہتے ہیں سال کو، یعنی کہ پانی والے جو پیچش ہیں وہ اور ہیمورائڈز خونی بواسیر، یہ ایک عدل بدل کے ہوتے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں عدل بدل کے جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بھئی جب کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو ڈائریا نہیں ہوتا، ڈائریا ہوتا ہے تو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جب اسہال ہوتے ہیں تو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا، جوڑوں کا درد ہوتا ہے تو اسہال ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پیچش ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے عدل بدل کے جو آتی ہے وہ ہیمورائڈز ہے اور ڈائسنٹری ہے، یعنی پیچش ہوتے ہیں تو اس کو خونی بواسیر میں آرام آ جاتا ہے، اور جب خونی بواسیر ہوتا ہے تو اس کو پیچش میں آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں عدل بدل کے آتی ہیں، اور ان چیزوں کو جب آپ نے پراپرلی غور سے نوٹ رکھنا ہے کہ یہ کون سے 3 چیزیں ہیں جو عدل بدل کے آتی ہیں، یعنی کہ کانسٹیپیشن اور ڈائریا، رومیٹزم اور ڈائریا، اور اس کے علاوہ ہیمورائڈز اور ڈائریا، ٹھیک ہے، قبض اور اسہال یہ عدل بدل کے آتے ہیں، جوڑوں کا درد اور اسہال یہ بدل کے آتے ہیں۔ یعنی کہ ایک اور چیز ہے کہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے یہ ہے کہ جب اس کا ڈائریا کو ایسی دوا دی جائے جس سے ڈائریا بالکل بند ہو جائے، اور وہ اس کا غلط علاج ہوگا، تو ڈائریا کے بند ہونے کی وجہ سے جب جوڑوں کا درد شروع ہو جائے تو اس کی یہ میڈیسن ہے ایبراٹینم۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہیمورائڈز جو ہے، ہیمورائڈز یعنی خونی بواسیر، خونی بواسیر کو اگر آپ خونی بواسیر ہوتی ہے تو ڈائسنٹری کو آرام آ جاتا ہے، ڈائسنٹری یعنی کہ پیچش اسہال ہوتے ہیں، پانی والے پیچش ہوتے ہیں تو آپ کو ہیمورائڈز میں آرام آئے، تو یہ دونوں چیزیں عدل بدل کے آتی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ گاؤٹ میں نہیں بڑے جوڑوں کا درد، سٹف سوالن، سٹف یعنی اکڑن ہوتی ہے ان کے اندر، سوجن ہوتی ہے، اور ود پرکنگ سنسیشن، اور ایسی سنسیشن ہوتی ہے، ایسی احساس ہوتا ہے جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ اب یہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے ایک اور سمٹم آپ کے سامنے ہے جو ڈاکٹر ایلن کی طرف نے اپنے کی نوٹس میں لکھی کہ گاؤٹ جوائنٹ سٹف، یعنی کہ جوڑ جو ہیں وہ سٹف ہوں گے، سخت ہوں گے، یعنی ان کے حرکت کرنے میں پرابلم ہوگا، اور سوالن مین سوجے ہوئے ہوں گے، ود پرکنگ سنسیشن۔ پرکنگ سنسیشن کیا ہے کہ سوئی چبھنے جیسا درد، کانٹا لگنے جیسا درد۔ رسٹ اینڈ اینکل جوائنٹس پینفل اینڈ انفلیمڈ، رسٹ کلائی اور اینکل جوائنٹ پیروں کا جوائنٹ ہے، جو ٹخنے کا جوائنٹ ہے، وہ سوجا ہوا بھی ہوگا اور اس میں درد بھی ہوگی۔ ویری لیم اینڈ سور آل اوور، لیم کہتے ہیں کہ جس طرح لنگڑاہٹ، یعنی کہ درد کی وجہ سے کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، جب جوڑوں میں سٹفنس ہوگی تو وہ لنگڑاہٹ فیل کرے گا، جب بھی کوئی کسی کو دیکھیں وہ چلتے ہوئے لنگڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، لنگڑاہٹ اس کی ہوگی، یعنی کہ وہ لیم اینڈ سور، بہت شدید تکلیف میں، درد میں اور کام کرنے میں اس کو پرابلم ہے۔ لیم اینڈ سور کو ہم اسی طرح لیں گے۔ ایچنگ چل بلینز، یعنی کہ جو چل بلینز ہیں ان کی ایچنگ جو ہے، ان کی خارش کے لیے بھی یہ ایک اچھی دعا ہے۔ چل بلینز جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں اسکن پرابلم ہے، جس کے اوپر آپ کو یہ فیل کرتے ہیں کہ درد خارش ہوتی ہے۔ گریٹ ویکنیس اینڈ پروسٹریشن اینڈ کائنڈ آف ہیکٹک فیور ود چلڈرن۔ اب یہ بچوں میں جو سبز بخار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اب اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے بچے کی، وہ بچے کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر گریٹ ویکنیس ہے، شدید کمزوری ہے، پروسٹریشن نقاہت ہے، اینڈ کائنڈ آف ہیکٹک فیور مین سبز بس یا بخار، ٹھیک ہے، ود چلڈرن میں انیبل ٹو اسٹینڈ، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ چائلڈ از ال نیچرڈ، بچہ جو ہے وہ اس کی بد فطرت سا ہو جاتا ہے، اتنی کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے اس کی فطرت میں بھی آٹومیٹکلی اثر پڑتا ہے۔ اریٹیبل چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ کراس جھگڑالو اینڈ ڈسپونڈنٹ، اور ڈسپونڈنٹ کو بھی ہم جھگڑالو کے ہی اس میں لیں گے کہ وہ ضدی اور چڑچڑا جو ہے۔ وائلنٹ تشدد پسند۔ ان ہیومن
غیر انسانی. اب ان ہیومن کے بھی جو نارملی بچے جس طرح بیہیو کرتے ہیں اس طرح وہ بیہیو نہیں کر رہا. اس کی بیہیو کے اندر ارریٹیبلٹی ہے, اس کی بیہیو کے اندر غصہ ہے, اس کے بیہیو کے اندر جھگڑا ہے, ٹھیک ہے, اور would like to do something cruel, اور وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ جس سے نقصان پہنچے, جس سے تکلیف ہو. اور اس کا جو چہرہ ہے اس مریض میں ایبراٹینم میں جو ڈاکٹر ایلن نے بتایا, وہ فیس جو ہے اولڈ پیل اینڈ رنکلڈ, یعنی چہرہ جو ہے بوڑھوں جیسا, پلاہٹ پیلے رنگ کا, بوڑھوں جیسا اور جھریوں بھرا. امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ سمجھ لگی ہوگی, اور جو آپ کو نہ سمجھ لگے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ریلیشن شپ آف ایبراٹینم میں ڈاکٹر ایچ سی کے ایلن جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آفٹر ہیپر ان فرنکلز میں ہیپر کے بعد, فرنکلز جو ہوتے ہیں کہ پھوڑے جو ہوتے ہیں, اس میں ہیپر کے بعد یہ استعمال ہوتی ہے. آفٹر ایکونائٹ اینڈ برائیونیا, ایکونائٹ اور برائیونیا کے بعد ایبراٹینم استعمال ہوتی ہے. ان پلیوریسی جو ہوتی ہے یہ پانی کا پڑ جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وین پریسنگ سنسیشن ریمینز ان افیکٹڈ سائڈ امپینڈنگ ریسپریشن. اب پلیوریسی جو ہے یہ پھیپھڑوں میں پانی پڑنے کو کہتے ہیں عموماً جو ہے. وین پریسنگ سنسیشن ریمینز, جب دباؤ جو ہے وہ برقرار رہے افیکٹڈ حصے میں, ٹھیک ہے, یعنی کہ جس حصے میں پانی پڑا تھا, یعنی کہ کسی بھی جگہ جو پانی پڑا ہے تو, اور وہ جو ہے افیکٹڈ سائڈ امپینڈنگ ریسپریشن, اس کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کوئی اس میں آپ کو اپنی تجاویز دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.